صحیح ووفقنا فيه للصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا کہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق اور حدیث نمبر ہے 417، ٹھیک ہے، سب کے پاس ہے؟ شروع کروں میں؟ موبائلوں میں ہے سب کے؟ ٹھیک ہے۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ 417 مل گئی سب کو؟ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ عن موسیٰ ابن عقبۃ عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حق خسف به یوم القیامت الی 7 اردین۔ تو یہ اس کو یہ حدیث لی گئی ہے بشر بن محمد سے، اور اس کو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، ان کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے، عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے ہمارے پاس، اور یہ سالم جو ہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور کس کے پوتے ہوئے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ذرا سی بھی زمین ناک چھین لے گا وہ قیامت کے دن 7 زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ اب یہ دھسنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یعنی اندر ہی اندر چلا جائے، باہر نہ آئے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسا زمین میں وہ بھور ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ انسان دھستا دل جی۔ تو پہلے ایک حدیث میں تو آپ نے پڑھا کہ وہ ہوگا لوہے کی جو ہے زنجیر، لوہے کا توق ہوگا گلے میں، اب یہ ہے کہ وہ 7 زمین کا بھی پڑھا تھا، اب دوبارہ یہ حدیث میں ہے کہ وہ اندر 7 زمین تک دھستا چلا جائے گا۔ دھسنا ایسے یعنی کہ اندر جائے اور باہر نہ آئے، ایسا دھسنا ہوتا ہے جیسے زمین کا خسف ہونا۔ خسف تو سنا ہے؟ خسف ہوتا ہے زمین دھس جاتی ہے، ہاں، لینڈ سلائڈ ہوتا ہے تو زمین جو ہے خسف ہو جاتا ہے زمین کا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ، گاڑیاں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ دھستی چلی جاتی ہے نا۔ تو اب اس سے ہمیں قیامت کا بھی ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ہوگا، اعمال کے مطابق نا اس طرح کے عذاب ہوں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایسے دھسے گا کہ وہ باہر نکل ہی نہ سکے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 419 حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن محمد ابن سیرین عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو روایت کیا ہے عبد الرحمن بن ابو بکرہ، یعنی عبد الرحمن جو ہیں حضرت ابو بکر پھر وہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن جو ہیں بی بی عائشہ کے بھائی ہیں اور ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ عبد الرحمن وہی ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا، تو رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض سے ہو، کیونکہ
سارے ارکان کر سکتے ہیں اور صرف وہ طواف زیارہ اور طواف قدوم نہیں کر سکتے. تو وہ سمجھ گئے تو کہنے لگے حیض سے ہو؟ تو جی رونے لگی کہ میں حیض سے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اطمینان دلایا کہ سارے ارکان ادا کر سکتی ہے عورت جو ہے نا. کہنے لگے تم فرمانے لگے سارے ارکان ادا کرو، اس کے بعد جو طواف ہے نا وہ چھوڑ دو جب تک پاک نہیں ہوتی ہو. پھر وہ جب پاک صاف ہو گئیں تو ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ تم مسجد تنیم لے جاؤ اپنی بہن کو، اور وہاں سے انہوں نے پھر احرام باندھا. آپ کو پتہ ہے نا یہ مسجد تنیم سے باندھتے ہیں نا سب جگہ کے. وہ آپ جہاز میں بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو سعودی ایئر لائنز اور جو مسلم ایئر لائنز ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اب آپ جو احرام باندھیں. میقات ہوتے ہیں نا، میقات ہوتے ہیں. تو مسجد تنیم، ماشاءاللہ مجھے مسجد تنیم کے پاس بھی رہنے کا اتفاق ہوا ہے. شوہر اور داماد تو آفس میں ہوتے تھے، تو میں اور آفاق تو جب جی چاہتا تھا. بس اللہ کی ایک نعمت کو کہتے ہیں نا کہ ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ شرف بھی حاصل ہوا. گھر مسجد تنیم کے پاس تھا میری بیٹی کا، تو مسجد تنیم بھی نہیں جانا پڑتا تھا، حالانکہ بہت قریب تھی کیونکہ حدود میں تھے نا، میقات میں گھر تھا. احرام باندھتے تھے دونوں ماں بیٹیاں، بس پکڑتے تھے چلے جاتے تھے. 4 اسٹاپ بعد 5 اسٹاپ بعد حرم شریف کے پاس بس اتار دیتی تھی. ماشاءاللہ واپسی میں پھر جو بھی آتا تھا ہمیں لے جاتا. جو بھی مرد آتے تھے اپنی گاڑی وہاں سے گزارتے ہوئے گھر کے مرد لے لیتے تھے الحمدللہ. تو مسجد تنیم مکہ والے جو ہے نا مسجد تنیم سے باندھتے ہیں نا، میقات ہوتی ہے نا مسجد تنیم. تو وہاں گئے تو یاد آئی حدیث کہ پھر اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شوہر ہی جائے. دیکھے کر کے دکھا دیا کہ بھائی کے ساتھ بھی جا کے، محرم کے ساتھ بھی جا کے ہم عمرہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ اپنے بہن کو لے جاؤ. پھر انہوں نے ان کے ساتھ گئیں اور ان کے ساتھ ہی پھر جو طواف جو تھا نا وہ ارکان اپنا پورا کیا ماشاءاللہ. تو عبد الرحمن ان کے بھائی. تو عبد الرحمن جو ہے اپنے والد ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استرا کہیئتی یوم خلق السماوات والارض، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا. ٹھیک ہے، جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے تھے. السنت 12 شہرن، اسنا عشر کہتے ہیں 12 مہینے، کہ 12 آسمان بنائے تھے. بس برس 12 مہینے کا ہوتا ہے نا، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. السنت 12 شہرن، کہ برس 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، اس میں 4 حرام مہینے ہوتے ہیں نا. 3 متوالیت ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی و شعبان، کہ 4 مہینے ہوتے ہیں حرام مہینے ہوتے ہیں. تو 3 تو پے در پے ہوتے ہیں، ایک کے بعد چلے آ جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اور 4تھا مہینہ جو ہے نا ساتھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ رجب ہے، جس کی مدر جو تھے نا، مدر قبیلہ تھا، وہ کافر تھا. مدر قبیلہ بہت تعظیم کرتے تھے. حرام مہینوں کی تو یہ لوگ بہت تعظیم کرتے تھے نا، اس میں نا لڑائی جھگڑے کچھ نہیں کرتے تھے، ڈکیٹی نہیں کرتے تھے، قافلے نہیں لوٹتے تھے، بہت حرمت تھی. تو اچھا اب وہ مہینہ کون سا ہے؟ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ رجب آتا ہے. ابھی بھی رجب آیا اور شعبان، جمادی الاخر گیا نا ہمارا، جمادی الثانی جس کو بولتے ہیں. جمادی الاول تھا، پھر جمادی الثانی یا جمادی الاخر گیا. اب کیا آیا؟ رجب چل رہا ہے نا، اب شعبان آئے گا. تو رجب کس کے درمیان میں آتا ہے؟ جمادی الاخر کہہ لیں، جمادی الثانی کہہ لیں، اس کے درمیان میں رجب آتا ہے، پھر شعبان آتا ہے. اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت کا آغاز جو ہوا تھا نا اسی دن ہوا جب زمین اور آسمان پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے اسی دن سے یہ حساب کتاب مہینے اور وقت کا آغاز بھی ہو گیا، اور غیر متفقانہ تبدیلی صحیح کر دی گئی. انہوں نے کیسے تبدیلی کی تھی؟ انہوں نے ایسے تبدیلی کی تھی کہ عرب کے لوگوں کی جہاں اور جہالت، بہت جہالتیں تھیں نا عرب کے لوگوں میں، تو وہاں یہ بھی تھا کہ محرم کو سفر کر کے کہہ دیتے تھے، اور ذی الحجہ کو محرم کی غرض جب، یعنی کچھ عجیب خط مچا رکھا تھا انہوں نے. کس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح مہینے بتلا دیے. زمانے کے گھوم آنے سے یہی مطلب ہے جو اصل مہینہ اس دن سے شروع ہوا تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے، اسی حساب سے اب صحیح مہینہ قائم ہو گیا تھا. یعنی یہ کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی جدال قتال سب کچھ حرام تھا نا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے
محرم کو سفر بنا دیا کہ محرم میں تو منع ہے نا، تو چلو اس کو سفر، اب یہ محرم کے مہینے کو کہہ دیتے یہ سفر ہے، اس کو جائز قرار کر دیتے تھے، ان کو جو ان کے غرض ہوتی تھی لڑائی جھگڑے کی وہ کر لیتے تھے، کسی بھی مہینے کو حرام کر لیتے تھے، یعنی جو حلال حرام مہینے تھے نا کیا کیا تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، تو محرم کو جیسے لیٹ سے محرم کو کہہ دیتے کہ سفر ہے، کوئی بھی مہینہ قرار کر کے اس میں یہ کام کر لیتے تھے جو مناتے کرنے کو نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وقت اسی وقت آ گیا، یعنی یہ سب ممنوع قرار دے دیا گیا کہ ان حرام مہینوں میں تو حرام ہی ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے، اس کسی مہینے کو حلال نہیں قرار دے سکتے، جو ہے وہ وہی ہے نا. جب سے زمین آسمان پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی رکھا ہے، یہ کچھ ہم لوگوں نے نہیں کیا، یہ 12 مہینے اللہ نے ہی رکھے اور حلال مہینے بھی اللہ نے ہی رکھے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد حدیث 420 ہے. حدثنی عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انہ خاصمتہ اروا فی حق. اچھا اب یہ جو ہے اس حدیث لی گئی عبید بن اسماعیل سے لی ہے امام بخاری نے، اور یہ جو ہے نا سعید ابن زبید ابن عمرو بن نفیل، ٹھیک ہے، ان کی زوجہ کا نام ہے ام جمیل. ٹھیک ہے. کون تھی ام جمیل؟ ام جمیل عمر بن خطاب کی بہن تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ان کی بہن تھی. ہاں جی. تو اب یہ وہی زید ہیں، زید بن عمر بن نفیل ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر اسما کہ ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ یہ تو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یہ جو ہے نا زید بن عمر بن نفیل اور ام جمیل کے شوہر ہیں. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب کے یہ جو ہے بہن ہے، یعنی یہ بہنوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کون ہیں؟ بہنوئی ہے، کیونکہ بہن سے شادی ہوئی ہے تو بہنوئی ہے. اب یہ بہت جو ہے اول دور کے اسلام لانے والوں میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے، وہ عشرہ مبشرہ جن کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب کے جو بہنوئی ہیں یہ. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے بیت الارقم میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الارقم میں داخل ہوئے تھے نا، اس سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن آپ سب کو یہ جو بتا رہی ہوں اسما کہ راستے میں جانے لگے، کہنے لگے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان کی یعنی خبر لے رہا ہوں. مسلمان نہیں تھے عمر بن خطاب، جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو راستے میں کسی نے جا رہے تھے. بیسیکلی ابو جہل نے ان کو بہت سارا برائٹ کیا تھا کہ اگر آپ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ قتل وغیرہ کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو اتنا میں یہ انعام. ہاں جی. تو وہ غصے میں جا رہے تھے جی. تو سب کو پتا ہے کہ وہ اپنی سسٹر کے آگے. ہاں جی وہی بات ہے کہ وہ غصے میں جا رہے تھے تو کسی نے وہی سی بات ہے کہ راستے میں کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے بہن بہنوں کی تو خبر لو، وہ ایمان لا چکے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ بہن پڑھ رہی تھی، بہن نے دیکھا جیسے بھائی آ رہا ہے قرآن کو بند کر دیا، وہ آواز سن لی تھی انہوں نے. یہ قصہ تو سب کو مشہور ہے نا، اسلامیت میں بھی پڑھا ہے، بچپن میں بھی اپنے پڑھا ہے، ہمارے کورس میں تھا نا، سب کو معلوم ہے نا یہ. تو کہا کہ جو ہے تم کیا پڑھ رہی تھی، اور کچھ انہوں نے ہٹ بھی کیا، کچھ مارا بھی، ہاتھ بھی لگایا. مطلب جب دین نہیں تھا تو کیسے تھے دیکھیں نا. تو یہ وہی واقعہ ہے. یہ واقعہ تو وہ نہیں ہے جیسے بتا رہی ہوں آپ کو، واقعہ تو کچھ اور ہے کہ جو زمین کا جھگڑا ہم پڑھے نا، زمین کے متعلق ہے. تو اب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ یا ابو جہل میں سے کوئی ایمان لے آئے تو اسلام کو تقویت پہنچے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بات سنی، عمر بن خطاب ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے نا. ٹھیک ہے. اپنی بہن کو لہو لہان کر دیا تھا. ہاں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اپنی بہن کو لہو لہان بھی کر دیا تھا کہ تم، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح مذہب ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں نا. تو یہ وہی بہنوئی ہیں. اب ان کا جھگڑا ہو گیا کسی سے، کس سے ہوا؟ اروا ہیں، ایک خاتون ہے اروا بنت ابی اوس، ایک خاتون ہے اروا بنت ابی اوس. تو وہ کہ انہو خاصمت، خاصمہ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو. تو ان کا زمین کے معاملے میں کس سے ہو گیا؟ اروا بنت ابی اوس سے. فی حق زعامت انہن تقصہ لہا الی مروان. تو کیا ہوا کہ اروا بنت ابی اوس نے ان سے ایک زمین میں جھگڑا کیا. کن سے کیا؟ ان سے عمر بن خطاب کے بہنوئی سے، زید بن عمرو بن نفیل سے جھگڑا کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ زید نے میری زمین چھین لی ہے. کیا کہتی ہے؟ کہ انہن
تقصہ لہا کہ اسے میری زمین چھین رہی ہے. فقال سعید انن تقصو من حقها شیئا کہ وہ کہتے کہ کیا میں ان کی زمین لے لوں گا. زید کہتے کہ میں کیسے ان کی زمین لے سکتا ہوں, کیا میں ان کی زمین لے لوں گا. تو یہ مقدمہ مروان کے پاس گیا. مروان اس وقت مدینہ کے حاکم تھا, وہ مدینہ کا حاکم تھا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا, اشہد لسمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو, تو سعید نے کہا کہ بھلا میں اس کا حق دبا لوں گا, میں گواہی دے, دیکھیں نا اشہد لا الہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اخذ شبرا من الارض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ جو کوئی بالش بھر زمین لے گا. شبرن کس کو کہتے ہیں؟ بالش بھر. شبرن یہ دیکھیں بالش بھر زمین لے گا, من الارض ظلمن, ظلم سے جو کوئی بالش بھر زمین لے گا, فإنہ یطوقہ یوم القیامت من سبع اراضین, کہ تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ہوگا, اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, ٹھیک ہے. قال ابن ابی الزنادی عن ہاشم عن ابیہ قال قال لی سعید بن زید دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن ابی زناد نے ہشام سے یوں روایت کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, پھر یہی حدیث بیان کی. دوسری روایت سے بھی آپ کو بتا دی حدیث, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آپ نے تو بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا تھا نا کہ 7 زمین ہوں گی. آپ نے سنی وہ ریکارڈنگ کہ وہ ایک زمین میں جو ہے نا, آپ دیکھیں کہ زمین کے 3 کور ہوتے ہیں نا, ایک مینٹل ہوتا ہے, ایک سرفیس ہوتا ہے, ایک اس کے اندر لاوا ہوتا ہے, کاپر ہوتا ہے, ساری میٹل ہوتی ہے, سونا ہوتا ہے, چاندی ہوتا ہے, دھاتیں ہوتی ہے, تانبا ہوتا ہے, پیتل ہوتا ہے, اور پھر جو ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں, پھر زمین پہ عمارتیں بھی ہیں, ٹاورز بھی ہیں, سارا پڑا تھا نا, کتنا کچھ ہے نا, جانور بھی ہے, مردہ بھی ہیں, زندہ بھی ہے, کھیتی باڑی بھی ہے, ویجیٹیشن بھی کر رہے ہیں, یعنی کتنا بوجھ ہے زمین پہ نا. تو ایسی 7 زمینوں کا بوجھ ہوگا اس کے گلے میں, جو ایک بالش بھی زمین ہتھیا لے گا نا, تو یہ بہت ڈرنے کی بات. اور پھر ہمارے گناہ بھی ہیں, اتنی ہیوی زمین ہے, کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ وراثت بھی نہیں دیتے. اس میں یہ بھی بات آ گئی نا کہ ہتھیانے کے علاوہ وراثت بھی جو والدین مر جاتے اس کی نہیں دیتے. ہو کیا کہ باہر کے ملکوں میں تو یہ تو اتنے ڈالر اور اتنے ریال اور ان کی تو ملٹیپل ہو جائے, ان کو کیا دے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہیں بھی ہو, کتنا بھی امیر ہو, والدین کی جائیداد سے ضرور ملے گا حصہ سب کو. بیٹے کو تو بیٹیوں سے 2 گنا ڈبل ہوتا ہے نا, اس کو 1 لاکھ ملے گا تو اس کو لیٹ سے اس کو 2 لاکھ ملے, مثال کے طور پر مثلا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور یہ ہمیں کرنی چاہیے. ورنہ دیکھیں صرف ایک بالش زمین پہ کیا ہوگا, 7 زمینوں کا طوق ہوگا, اور سونے کا وہ لوہے کا طوق بھی ڈالا جائے گا کہ گردن ادھر سے ادھر انسان نہیں کر سکے گا, گلے میں طوق ہوگا لوہے کا 7 زمینوں کے برابر. تو یہ ہم نے یہ 2 حدیثیں ہم نے پڑھی اس طرح کی جو عذاب ہوگا. تو کہاں کہ ایک بالش, تو کہاں کہ وہ پورے کے پورا وراثت نہیں دیتے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں بیٹیوں کو ہم نے جہیز دے دیا, وراثت نہیں. نہیں, اللہ نے رکھی ہے وراثت. کہتے ہیں جہیز دے دیا, ختم, شادی کر دی, ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہم دوسرا باب شروع ہوتا ہے. اچھا اب کیا, اچھا اب یہ ایک اور واقعہ ان کے متعلق آتا ہے. یہ جو ہے نا ان کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نا, سعید جو ہے, سعید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ جب اس عورت نے ان پہ الزام لگایا نا, تو یہ تو ماشاء اللہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عشرہ مبشرہ آپ کو پتہ ہے وہ ہے جس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اللہ نے خوشخبری دی تھی کہ جنت میں جائیں گے. یہ اللہ والے تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. اور جب آپ دارالارقم میں آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا تو وہ مسلمان ہو گئے تھے نا, اول دور کے مسلمان تھے, السابقون الاولون میں سے تھے, ٹھیک ہے. تو ان پر جب اس عورت نے یہ الزام لگایا تو انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ نے بدعا کی کہ یہ عورت جو ہے نا جب تک نہ مرے, جب تک نابینا نہ ہو جائے, اور جو ہے جب تک نہ مرے جب تک اس کا قتل نہ ہو. ان کی بدعا قبول ہوئی کیونکہ زمین کا الزام لگا دیا تھا اس پہ. ان کی بدعا قبول ہوئی اور وہ گھر میں ہی اس کا قتل ہو گیا, اس عورت کا, اروا کا. پھر جو ہے کیونکہ یہ جھوٹا الزام تھا تو ہمیں ناحق جھوٹا الزام بھی نہیں لگانا چاہیے کسی پر, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ عداوت کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے دوست کے ساتھ عداوت کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا. اور دیکھیں اس عورت کے ساتھ کیا ہو گیا, قتل بھی ہوئی, گھر میں ہی نابینا بھی ہوئی, اور گھر میں ہی قتل ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ جس سے بدلہ لینا چاہے وہ چھوٹ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اور ناحق الزام لگانا نہیں چاہیے,
خاص طور پر جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، دین میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے دین والے ہوتے ہیں نا، تو خاص طور پہ دین والوں کے بارے میں تو بہت احتیاط برتیں. وہ کبھی بھی نہیں کنچ کرنا چاہیے. اور زبان کو تو ویسے بھی ہمیں بہت سنبھال کے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ایک زبان ہی ہوگی نا کہ دوزخ میں لے جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کے 360 جوڑ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہمیں، اور سائنس اب پروف کری کہ 360 جوڑ ہے. تو 360 جوڑ جب صبح اٹھتے نا تو زبان سے کہتے کہ تم چپ رہنا، تم نے اگر کچھ ایسی بات کہہ دی تو ہم سب جلیں گے تمہاری وجہ سے، پورا جسم جلے گا. اور 360 جوڑ کا کفرانہ بھی ہے نا کہ اگر آپ نے اشراق پڑھ لی، دوحا پڑھ لی، 4 رکعت بھی پڑھ لی تو 360 جوڑ کا کفرانہ ہے. 8 پڑھ لی تو جنت میں گھر بنے گا، 12 رکعت پڑھ لی تو سونے کا محل بنے گا جنت کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیں بہت زیادہ ہمیں ویسے بھی اللہ والوں کے لیے تو کبھی نہ کہے صبح اٹھی چل دی، اس کا تو کام ہی کچھ نہیں. اکثر سننے میں آتا ہے صبح اٹھتی، اب ہمارا گھر بھی کوئی ذرا سا بھی گندا دیکھ لے نا، بس یہ کہہ کر فائدہ، ہم تو اس سے اچھا گھر صاف رکھتے ہیں. تو صبح اٹھتی ہیں، یہ تو ساری محلے والیاں پتہ نہیں کیا ہے، یہ 4-5 شہناز عظمیٰ اور سائمہ اور یہ ساری نزہت اور یہ جمع ہو جاتی ہیں. روز برقع اوڑھا، اس کا آپ پہنا اور چل دی ہیں اپنی کتاب لے کے. اور ذرا ان کے تو یہ حال دیکھو، انہوں نے تو یہ بات کی. یعنی ہماری غلطیاں بھی بہت ڈھونڈی جاتی ہیں، بہت پکڑی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ایسے کہنی ہے تو پھر ایسی محفلوں میں جانے کے لیے ہاں لیکن ہم دیکھا جاتا ہے جی، ہم کو مائکروسکوپ کہ کچھ بھول کر ہی نہیں سکتے، کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور بچے نے کوئی ایسا نکل گئی بغیر دوپٹے کے، کیا ہم گھر میں کوشش نہیں کر رہے؟ ہمیں شوق نہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ جنت میں چلیں؟ بالکل شوق ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں جو دین کا درس دے رہے ہیں یا جا رہی ہوتی، وہ کوشش ہی تو ہے ان کی کہ کچھ ہم بھی بدلیں. ہم کیا سارا ہی بدل جائیں تو ہمیں دیکھ کے شاید گھر والے مطالعہ کرے بدل جائے، ہوتا ہے نا یہ سب کچھ. تو کبھی بھی نہیں بولیں کسی کے خلاف، کچھ نہ بولیں، ہاں ہے نا. تو بس ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں کیسے ان کی بدوا، کیونکہ آہ تو ضرور لگتی ہے، چاہے بدوا نہ دینی تو نہیں چاہیے، بدوا نہ بھی دینا تو آہ ضرور لگ جاتی ہے. کسی کو ناحق آپ باتیں کریں، وہ دل میں رو رہا ہوتا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، بھائی انسان ہے نا، فیل تو کر رہا ہوتا ہے. چلیں اب یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. تو کیا ہے کہ کتاب تو بد الخلق ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری کا یہ اسلوب ہے، کتاب بد الخلق ہے، لیکن وہ اس میں ڈیفرنٹ باب لاتے ہیں. اب وہ باب لائیں ستاروں کا. کون سا باب لائیں؟ ستاروں کا باب لائیں نا. تو مختلف موضوع لائیں گے وہ. اس باب میں کیا ہوگا، باب بدلتا جائے گا اور موضوع کیا کہیں گے، ٹاپک، وہ دوسرے ٹاپک لاتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر امام بخاری کا ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک چھوٹی سند لاتے ہیں، اس سے آپ اویئر ہو جاتے ہیں. پھر وہ چھوٹی حدیث ہوتی، پھر بعد میں ایک بڑی سند بھی اس بیان کر رہے ہوتے ہیں، بڑی سند بھی آ جاتی. پھر جیسے کتاب بد الخلق پڑھ رہے ہیں تو خلق کے جتنے الفاظ آیات قرآن میں استعمال ہوئے، پوری آیت نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک ایک ورڈ دے رہے ہیں آیت کا نا، تاکہ جتنی تخلیق کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھی ہے وہ ایک ایک ورڈ دیتے ہیں، تاکہ اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ ورڈ پھر ہم جا کے کھولیں، آیات بھی کھولیں اور اس کی تطبیق کریں اور دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ پوری آیت لکھیں گے تو یہ قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے نا، قرآن تو نہیں ہے، تو حدیث ہے نا، تو اسے انہوں نے اس طرح بھی جمع کیا ہے نا. مجھے اس میں بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قتادہ نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا، ابن عباس نے یہ کہا. تو مجاہد تو تابعین ہے نا، تو تابعین نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، صحابی نے کہا. پھر عربک، جو قرآن کی عربک، اس کا عربک میں ترجمہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ کتاب ضرور خریدیں، کیونکہ کتاب کا نعم البدل تو کتنے، آپ sunna.com کھول لیں، حدیث.com، بہت کچھ کور ہو رہا ہے ہمارا. ابھی مجبوری ہے، کتابیں نہیں. میرا خیال ہے کوئی بھی ورژن خرید لیں، چاہے وہ دارالسلام میں آپ لوگ جائیں اور sunna.com سے کمپیئر کریں کہ جو اوپر کا جو یہ سارا دے رہے ہوتے ہیں نا ایکسپلینیشن، شروع کرنے سے پہلے جو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہ نہیں، تو آپ خرید لیں. کیونکہ فائدہ بہت ہو. خالی اردو میں جیسے آپ کیسے بول رہی، میں کیسے بول رہی، ورڈز کا فرق آ جائے گا، لیکن بہت کچھ آپ لوگ مس کر رہے ہیں نا. تو چلیں پھر باب فی النجوم، ستاروں کا بیان. وقال قتادہ، اور قتادہ نے بیان کیا. قتادہ کون ہے؟ تابعی ہیں. تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے بعد جو جی، جو صحابہ کو دیکھا، صحابہ کے بعد جو ہوتے ہیں. اور تبع تابعین، جو تابعین کے بعد ہیں، جنہوں نے تابعی کے بعد ہے، جنہوں نے تابعی کو فالو کیا، تبع تابعین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، یہ والی حدیث تو نہیں ہو، یعنی جو میں پڑھ رہی ہوں نہیں ہوگا نا آپ لوگوں کے پاس؟ ہے پیراگراف جو ہوتے ہیں، پیراگراف ہے، ہاں تھوڑے سے فرق سے ہے. ٹھیک ہے.
تو ان کو کھول دینا نصرت, آپ کو مل گیا؟ ہاں نصرت بہن کو ہے نا ہاں 50 لیکن وہ جو پیراگراف ہے وہ 59 پہ جائیں گی نا اب تو وہ اوپر ہوگا کہ آیت کریمہ سورج اور چاند یہی ہے. ہاں ان کو ڈھونڈ دے تو ان کو بھی ذرا میں نے بتائی بتا. چل ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس ہے فرینا؟ ہاں, ورنہ تو پھر مزہ کلاس کا فائدہ نہیں ہے نا. عربک متن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. وقالہ قتادہ, اور قتادہ نے بیان کیا, قتادہ جو تابعی ہیں, سورۃ الملک میں جو آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ٹھیک ہے, کہ اس آیت کی تفسیر میں سورۃ ملک میں جو آتا ہے ہم نے نزدیک والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ہے نا, آراستہ کیا ہے. تو خلق هذه النجوم لثلاث, اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے بنایا. اب انہوں نے یہ آیت لی کہ ہم نے آسمان دنیا کو, انہوں نے لکھا نزدیک والے آسمان دنیا ایک ہوتا ہے نا. دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے آسمان دنیا. اگر آپ آسمان دنیا کے متعلق کوئی بتائے اور لوگ آپ کو کہے کہ بتاؤ بھلا آسمان دنیا کہاں لکھا ہوا ہے, تو آپ کہیں کہ سورۃ الملک میں ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ ہے نا, بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے نزدیک والے آسمان کو, دنیا کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 کاموں کے لیے بنایا. اچھا, اب یہ جو سماع دنیا ہے نا, ہم ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں تہجد کے وقت. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اس کو دوں, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے, وہاں بھی آتا ہے آسمان دنیا. اب آسمان دنیا جو آپ نے جو پڑھا تھا نا الاسراء والمعراج میں, ٹھیک ہے, کہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے, دوسرے پہ یہ آیا اور دونوں خالہ زاد بھائی ہیں, ٹھیک ہے, حضرت آیا وہ ملے, تیسرے پہ جو ہے یوسف علیہ السلام ملے جو کہ آدھا حسن لیے ہوئے ہیں. تو یہ اس کے اوپر کے سماوات ہیں, ان ساتوں کے اوپر, یہ آپ کی دنیا سماعت دنیا کے اوپر کے سماوات ہیں. سماعت دنیا جو ہے اس کے اوپر کے آسمان ہے, سمجھ گئے نا. یہ کہیں آدم علیہ السلام اور ادریس اور یحییٰ اور یوسف علیہ السلام, یہ آپ کے دنیا کے جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے چراغ اور ستارے رکھے وہاں نہیں ملاقات ہوئی. 7 آسمان ہے نا, تو اس کے اوپر کہیں ملاقات ہوئی. سمجھ آ گئی, کیونکہ میں نے کہا کل ہی پرسوں ہی درس ہوا تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. ویسے آپ کیا سمجھتی ہو, پورا ہو گیا درس؟ اتنی اس میں ہے کہ جنت میں کیا دیکھا, دوزخ میں کیا دیکھا, وہ تو ایک جیسے کہ علماء نے ایک بنا لیا ہے کہ سارا آیتوں سے اس سے جی, لیکن اس کو لے کے بیٹھے تو 3-4 سیشن ہمارے چلے جائیں. پھر اس میں کافی ظاہر فقہی باتیں بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ چھوٹی سی فقہ کی بات, کیونکہ آپ تو سمجھ نہیں بیٹھے نا, کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو ہے فرشتوں کا کعبہ ہے اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے, تو آپ کیا سمجھی اس سے؟ تھوڑا سا غور و فکر کریں. جیسے ابھی اس وقت ہم لوگ بیٹھے نا ٹیک لگائے ہوئے, بیت المعمور پہ جو کعبہ ہے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے, پڑھا تھا نا, ہر سال پڑھتی ہیں. اور وہاں پہ وہ ہاں آوازیں آ رہی تھی, ہاں, تو یہ بتائیں اس جملے سے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لگا کے بیٹھے ہوئے, کیا مطلب ہوا؟ کیا ان کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہے؟ نہیں کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ وہ کہ کعبے کی طرف بیک نہیں کرو, پش نہیں جی, کرو, یہ پہنچ گئی. ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تو ہاں. اب نیکسٹ میں جب رکھوں گی تو میں اس طرح کا کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. یہ تو آپ ہر سال سنتے ہیں نا, ٹیک لگا کے تو تھوڑا سا ابھی ہم نے سمجھ لیا کہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھیں گے. رولنگ نکلتی ہے نا ہر حدیث سے, جیسے فقہ ہے, رولنگ حدیث کیا ہوتی ہے, حدیث یہی ہوتی ہے نا, سمجھ ہوتی ہے نا, حکمت ہوتی ہے نا. تو آپ جو مزاروں کو آپ نے دیکھا ہے, مزاروں کو آپ نے پاکستان انڈیا میں دیکھا ہوگا پیچھے 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 الٹا چل رہے ہوتے ہیں, مزاروں کو پیٹ نہیں. میں نے بچپن میں بہت دیکھا انڈیا پاکستان پیٹ نہیں, کہاں کے ہے نا, دیکھا ہے نا سب نے, تو کہاں کے. اب آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو بھی پیٹ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں, کیا الٹا چلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے عمرہ کرتے ہوئے؟ کسی نے نہیں دیکھا ہے. تو یہی چیز ہے کہ وہ آسمان دنیا, مطلب آسمان پہ بیٹھے ہوئے, چھٹے آسمان پہ, وہ سدرۃ المنتہا پہ کہیں ہے, بیت المعمور کتنا ہے, چھٹے 7ویں آسمان پہ, وہاں بیٹھے ہوئے, پیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے بیت المعمور کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو صحیح کر رہے ہیں نا, الٹا آ رہے ہیں ہم, پیٹ کر کے خانہ کعبہ کو بھی چل رہے ہوتے ہیں. نماز ہماری ختم ہوئی, طواف ہمارا ختم ہوا, آ گئے نا. تو ابھی آپ کا درس ختم نہیں ہوا. آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہر سال ہم جو ہے پڑھ لیتے ہیں کس پہ, الاسراء والمعراج, ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ جو آسمان ہے نا, یہ آسمان دنیا ہے. جو آدم علیہ السلام اور ملاقات ہوئی تھی وہ 7 آسمان اوپر ہے. یہ تو آپ کا ہمارا آسمان ہے,
جس کو سورۃ الملک میں بتایا گیا کہ اس کو ہم نے ستاروں سے روشن کیا. ٹھیک ہے, آسمان کو چراغوں سے روشن کیا, راستہ کیا. اللہ تعالیٰ اب یہاں ستاروں کے 3 کام بتائے گئے. تو اب آپ دیکھیں پہلا کام کیا ہے, نمبر 1 اچھا جعلها زینۃ للسماء. ٹھیک ہے, تو آسمان کو زینت کے لیے, ہاں خوبصورتی کے لیے بنا ہے. ورجوما للشیاطین, شیطان مار بھگانے کے لیے بنا ہے. ٹھیک ہے, وہ علام, آپ کو مطلب معلوم ہے نا کہ شہاب, جب بھی شیطان سنگن لینے کے لیے جنات اوپر چڑھتے ہیں تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. اب وہ نہیں چڑھ سکتے, جب سے وحی کا نزول شروع ہوا تو پہرے لگا دیے گئے تھے. اور وہ کہتے ہیں سورۃ الجن میں کہتے ہیں کہ ہم تو انا کننا, ہم تو وہاں بیٹھ بھی جاتے تھے, کچھ سنگن بھی لے لیتے تھے. پھر ایک آدھ بات کان میں پڑ جاتی تھی تو جادوگروں کو آ کے بتاتے ہیں لوگ, اور جادوگر کہتا ہے گئی, لوگ جاتے ہیں نا سڑک پہ پتہ کرنے, وہ جو موکل رکھتے ہیں کسی بھی آدمی کے پاس, جو موکل گندے عمل کر کے موکل کو جنات کو یاد کر لیتے ہیں, فلاں پیرے فلاں جو بھی ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ سنگن لے لیتے ہیں. جادوگر جو ہوتے ہیں, وہ جو شیاطین جو ہوتے ہیں جنات, ان کو آ کے بتاتے ہیں آپ گئیں بیچاری کو, میں کیا کروں, میں تو بڑی ارے وہ تو تمہاری پڑوسن ہے, بڑی دشمن ہے. یعنی وہ ایک آدھ بات سچ بتا لیتے جو سنگن لیتے ہیں, اور تو وہ ایک سچ کہہ دیتے تو جانے والے سمجھتے ہیں ان کے پاس کہ تو سارا ہی علم ہے, وہ تو بہت سچا آدمی, ہاں دیکھا وہ تو واقعی میری دشمن ہے, میری ساس کہے گی بہو دشمن, بہو کہے گی ساس دشمن, بہن دشمن, دیورانی دشمن, جو بھی, ہاں ایسا تو ہے. وہ ایک آدھ سچ بول کے وہ سارا اس پہ وہ یقین لے آتے, ایک آدھ بات سمجھ کے ساری نا. تو وہ سنگن, تو اب وہ سنگن بھی نہیں لے سکتے تھے. تو سورۃ الجن میں بھی کہ ہم تو جب یہ مارے جاتے تھے نا شہاب ثاقب, تو جنوں کے سردار نے کہا کہ زمین پہ ایسا کیا ہونے والا ہے, جا کے تم پتہ کرو. جنوں کو کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ہم تو اب بیٹھ بھی نہیں سکتے آسمان پہ, ہمیں تو مارا جاتا ہے نا. رجوما للشیاطین ہے نا, یہ سورۃ الملک میں آ رہا ہے نا, ہم پر تو مار پڑتی, شیطان پر مار. دیکھیں آپ کی حدیث بھی بتا رہی ہے نا, شیطان رجوما للشیاطین, شیطان پر مار پڑتی. تو یہ نکلے ہیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو طائف میں بہت ستایا گیا تھا, اوباش لڑکے آپ سسم پہ چھوڑے گئے تھے, اور جو ہے آپ کے پاؤں جو تھے, پیر جو آپ کی نالین جو جوتے مبارک لہولان ہو گئے تھے. تو پھر وہاں ان کا نام بھی آتا ہے کہ کسی نے پھر آخر میں آپ کو پناہ دی. پھر آپ نے تو وہاں طائف میں نماز پڑھائی, آپ کے پیچھے جنوں نے نماز پڑھی, جنہوں نے نماز پڑھی, اور آپ سسم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. آپ سسم کو نہیں پتا تھا, بعد میں وحی کے ذریعے بتایا گیا, پرانی آیت میں بتایا گیا. اس لیے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول یا پیغمبر اور جو ہوتے انبیاء ہوتے عالم الغیب ہوتے, نہیں ہوتے. اتنا ہی وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتا دیتے ہیں ان کو. وہ عالم الغیب فل عالم الغیب نہیں ہوتا, جتنا اللہ بتا دے اتنا ہی علم ہوتا ہے. تو پھر یہ جن جو گئے اور کہا کہ پھر ان کو پتہ چلا کہ اچھا یہ وحی کا نزول ہو رہا ہے, اس لیے یہ شیطان جو ہے ہمیں جو ہے مارا جاتا ہے, اور ہم کچھ بھی سنگن نہیں لے سکتے. تو اب آپ دیکھیں اتنا پروف ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جبریل علیہ السلام جیسے کوئی سنگن بھی نہیں لیا, کسی ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. کچھ بھی اس میں شامل نہیں, کچھ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے. یعنی وہاں سنگن جو لینے والے شیاطین تھے ان کو بھی مارا جاتا تھا. تو اوپر نہیں جا سکتے شیطان, یہ تو چلا جائے گا, ان کی تو خاصیت ہے نا. لیکن ان کو لکھا ہے نا کہ مارا جاتا ہے. اب یہ سنگن نہیں لے سکتے, نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے بالکل یہ کچھ بھی نہیں کر, جیسے پہلے بیٹھ بھی جاتے تھے, اب ان کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. جی بیٹھ بھی جاتے تھے. تو یہ دیکھیں آیت ہے پوری نا. تو اب ہم بیٹھ بھی جاتے تھے, ہم سنگن بھی لے لیتے تھے. تو اب بھی یہ چلے جاتے, تو یہی ہے نا, کچھ سنگن لے لیتے ہیں تھوڑی بہت بھی, اور پھر وہ جا کے جادوگروں کو بتاتے ہیں. پھر وہ جو کہتے ہیں تمہارا تو یہ, تمہارا تو لوگ ایمان لے آتے ہیں, لیکن ان کو مار پڑتی ہے. یہ جب بھی جاتے ہیں نا, دیکھیں آپ کی حدیث بھی بتا رہی ہے نا کہ جعلها زینۃ للسماء. دیکھیں پہلے تو ہے کہ خلق هذه النجوم لثلاث, کہ ہاں اللہ نجوم کو اس لیے پیدا کیا تین چیزوں کے لیے نا, 3 کاموں کے لیے بنایا. ٹھیک ہے, جعلها زینۃ للسماء, پہلا تو یہ کہ آسمان کی آرائش زیبائش اور اس کی خوبصورتی بنائی. دوسرا یہ ورجوما للشیاطین, شیطان پر مارنے کے لیے بنایا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تو چڑھتے ہیں نا اوپر, وہ تو چلے جاتے ہیں. تیسرے ہم نہیں اٹھ جا سکتے ہیں, وہ لوگ تو جا سکتے ہیں. تیسرے ہے کہ علامات یوتدا بہا, کہ راستہ پہچاننے کے نشان. آپ کو پتہ ہے ستاروں سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے, سمندر میں, بوٹ میں, شپ میں, سب جگہ راستہ معلوم کیا جاتا ہے. چلنے والے بھی معلوم کرتے ہیں. فمن تعول فیہا بغیر ذالک اخطا, اخطا سمجھتے ہیں نا, خطا, غلطی کرنا, کہ اب جو کوئی ستاروں سے اور کوئی مطلب سمجھے اس نے غلطی کی, اس نے صحیح کام نہیں کیا.
اگر وہ ستاروں سے اور کوئی مطلب سمجھے تو وہ اس نے غلطی کی. وَأَدَا نَصِيبَهُ, اور اپنا حصہ تباہ کیا. نصیب سمجھتے ہیں نا, اپنا ایمان کھویا, اپنا حصہ تباہ کیا, اپنا وقت ضائع کیا. انہوں نے 3 مطلب لکھے. کیا لکھا ہے؟ نصیب کہ اس نے ادا ضائع کر دیا, ضائع کرنا نا, اب نصیب ہو, اس نے اپنا حصہ تباہ کیا, اپنا وقت ضائع کیا, اپنا ایمان کھویا. ایمان ہی کھوئے گا نا ستاروں کے ذریعے اگر کچھ معلوم کر. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ, اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکی اس کو معلوم کرنا چاہا. قال ابن عباس, ابن عباس نے کہا, حشیمن, جو سورۃ الکہف میں حشیمن کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے متغیرن بدلا. متغیر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, تغیر تبدیل ہو جانا, غیر ہو جانا, تغیر سمجھ میں آ رہا ہے نا, تبدیل ہو جانا. ٹھیک ہے. اور والابو, اور سورۃ العبسہ میں جو ابا کا لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے ما تاکل الانعام, جو ابا جانور کے چارے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انعام ہوتے ہیں جانور, تاکلو کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والانعام کا جو لفظ آیا ہے سورۃ الرحمن میں اس کا معنی الخلق, اس کے معنی خلقت. اسی صورت میں برزق کا لفظ آیا ہے, اس کے معنی ہے حجاب. برزق تو حاجبن ہے نا, حجاب ہے, کیونکہ آپ جب قبر میں جاتے ہیں تو آپ پردے میں ہیں, نہ آپ دنیا میں ہیں نہ آپ آخرت میں جنت دوزخ میں. یہ تو برزخ ہے نا, ایک پردہ حائل ہو گیا نا. وہ تو جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جب ہی اٹھیں گے ہم نا, جب سور پھونکا جائے گا تو آپ پردے میں ہوتے ہیں. وقال مجاہدن, اور جو ہے یہ برزق کا لفظ ہے نا, مجاہد نے کہا کہ مجاہد تابعی ہیں کہ الفافن, سورۃ النبا میں جو الفافن کا لفظ ہے اس کے معنی ہے ملتفتن, یعنی کہ گہنے لپٹے ہوئے. اور والغلوب, اسی طرح سورۃ العبسہ میں جو غلبہ کا لفظ ہے الملتفتو, اس کے معنی بھی یہی ہیں. کیا ہیں کہ وہ لپٹے ہوئے, گہنے لپٹے ہوئے. اور جو انویلپ, اور جو سورۃ البقرہ میں فراشن کا لفظ ہے اس کا معنی مہادن, یعنی بچھونا. اچھا میں آتی ہوں, پھر دعا ہے مہادن, اور ایک دعا ہے وہ بھی ہم یاد کر لیں گے. قول ہی, جیسے اسی صورت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ یعنی زمین میں تمہارا بچھونا ہے. اور سورۃ الاعراف میں جو نقیدہ کا لفظ ہے اس کا معنی ہے قلیلاً, یعنی تھوڑا. اب آپ دیکھیں عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو کتنا ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا. تو اس کو جا کے آپ ساری آیتیں دیکھیے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, بھلے 2 ہفتے لگائیں 3 ہفتے لگائیں, جو آپ کا قرآن کا دورانیہ روز کا ہوتا ہے اس کو میں بھی دوبارہ دیکھوں گی, آپ بھی دیکھیے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب حدیث نمبر کون سی آ رہی ہے لوگوں کو. اچھا, اب اس کو اب یہ کہتے ہیں, اب یہ حاشیے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ ستاروں سے لوگوں پر اثر پڑتا ہے, کہتے ہیں نا ستاروں کی وجہ سے لوگوں پہ اثر پڑے گی. جی جی, زوڈیک سائن, ہاں بالکل وہ آپ کا ایکویرس ہے, سیٹرن ہے, پلوٹو ہے, کیا کیا ہوتے ہیں نا زوڈیک سائن. ملکوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ستاروں سے نکالتے ہیں. اچھا, آفتیں آئیں گی, نعمتیں آتی ہیں, ان کا یہ خبط یہاں تک بڑھ گیا کہ ہر شخصی قسمت کا حال ستاروں کو دیکھ کر بیان کرنے لگے. وہی زوڈیک جو سٹارز ہر رسالے میں ہوگا, ہر نیوز پیپر میں ہوگا, پلیز اس کو بھی نہ دیکھیں, کیونکہ وہی ہے نا, ایک حدیث بھی روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات پہ یقین کرے 40 دن تک اس کی نمازیں نہیں قبول ہوں گی. تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے, چاہے کتنے بھی ہم میگزین پڑھو, کتنا اچھا میگزین کیوں نہ اور رسالہ ہو, ہمیں اس کو نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہماری تو 40 دن راتوں کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں, اب دیکھیں انہوں نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا, ارے مردود ستارے کیا کر سکتے ہیں, یعنی کتنا علماء کو وہ ہو جاتا ہے نا, ایک غصہ سا آ جاتا ہے. اللہ کے خلاف کوئی بات ہو جائے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے کام میں مسخر ہیں. ٹھیک ہے نا, جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ان لوگوں کی وہی مثال ہے جیسے کوئی چھری کو دیکھے اور چھری چلانے والے ہاتھ کو نہ دیکھے, غلطی سے یہ خیال کرے کہ چھری میں جو خود تاثیر ہے کہ کاٹے جا رہی ہے. بھئی کاٹ کون رہا ہے, چھری ہاتھ میں لینے والا گھما رہا ہے نا, کھیرے کو لمبا کاٹ رہا ہے, گاجر کو اس کو گول گول کاٹ رہا ہے, چھری تو نہیں کر رہی ہے. چھری میں تو تاثیر نہیں ہے, مطلب کاٹنے والا کاٹ رہا ہے نا, تو وہ جس کو چاہتی کاٹ ڈالتی. اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی اس طرح کی کرتے ہیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو 3 کام ہیں ستاروں کے. کیا کام ہے؟
सबसे पहले तो आसमान की जीनत खूबसूरती सजाना, शैतान को भगाना, और तीसरा सितारों से रास्ते का पता करना। अब आप देखें, मुझे एक पॉइंट समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जब मुझे दीन का इल्म नहीं था, मैं सीखने गई, आपको पता है बहुत सी जगहों से होते 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 आई हूँ, आपने बुलाया, दर्स हो रहा है, चली गई। फिर बहुत अच्छे हमारे मस्जिद में कारी अब्दुल बासित साहब होते थे, बहुत सीखा उनसे। तो ये तो सब जो स्कॉलर्स और बात के अब आए, मैं तो एक लड़कपन में यानी सारी चीज़ें ये करवाते थे ऐसी, रियाजुस सालिहीन भी पढ़ाते थे, सब पढ़ाते थे। फिर जब मैं सुनती थी और जिससे भी पढ़ती थी, तो एक दफ़ा मतलब इस तरह की आयतें आती थी, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें बताई तफसीर में। मैंने कहा देखे कि मतलब कितना इनको आता है, तो देखे कहाँ से आता है, तफसीरें पढ़ के आया ना। कुरान तो साहिब कुरान बता रहे हैं ना, कौन है, हदीस कौन बता रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जिसको सब लोग रिवायत करते हैं रावी। तो इल्म कहाँ से आता है, एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिला। मैं बड़ी परेशान होती थी ना, 25-30 साल पहले मैं बहुत यंग, इतनी परेशान होती थी। मैंने कहा देखिए कितना जल्दी कितनी अच्छी तफासिर सुनाते हैं ना, और कुछ तफसीर में कुछ तफासिर होती है, कुछ में कुछ होता है। तो देखिए हदीस का इल्म बहुत ज़रूरी होता है ना। ये पॉइंट मुझे जब ये पढ़ा तो मैंने कहा देखिए मैं कैसी हैरान होती थी। तो कुरान की तफसीर कुरान कर रहा होता है, जैसे आपको बहुत अच्छी तरह पता है, अनअमता अलैहिम की तफसीर सूरत निसा की आयत 69 कर रही है कि ब्लेस्ड वन कौन है, इनाम याफ्ता लोग, सूरत निसा को बता रही है, शोहदा है, अंबिया हैं, सालीन हैं, सिद्दीकीन हैं, ठीक है ना। तो तफासिर तो कुरान की तफसीर कुरान कर रहा होता है, एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर रही थी। कुरान की तफसीर अहादीस है जो साहिब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे होते हैं। इसलिए सीरा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है ना, सीरत का भी इल्म होना चाहिए। उसके बाद जो है, जो हम सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लिया ना सारा कुछ, क्योंकि है ना, तो वो हम देखेंगे, क्योंकि कुछ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर है कि ऐसे करो ऐसे करो, कुछ पे सहाबा के अमाल पे आप खामोश हैं कि उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा या अल्लाह के रसूल हम ऐसे करके आए। तो जैसे बकरी का वाक़या हुआ था कि उन्होंने बकरी ली थी कि हम दम कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए कि मेरा भी हिस्सा रख लो। तो कुछ आपकी तकरीर है, कुछ आपकी एक्सेप्टेंस है कि आप खामोश है कि जो सहाबा ने किया, और कुछ ये हदीस हमें मिलती है जो आपने बोल के दिखाई है ना। तो साहिब कुरान, और फिर तो ये 3 तरह से होती है, कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, और कुरान की तफसीर हम सहाबा की ज़िंदगी में देखेंगे। चले अब आगे हम अच्छा टाइम भी तो देखना हमें, हमने कितने बजे शुरू किया था? 1:31 हो रहा है अभी। हाँ 12:50 तक तो स्टार्ट कर लिया था। हाँ 12:50 पे तो कर दिया था ना स्टार्ट। 12:50 पे कर लिया था। तो थोड़ा सा एक हदीस करके फिर हम शुरू करते हैं। हमने क्योंकि अरबिक का आज लंबा है, अरबिक लंबा है, तो हम एक हदीस कर लेते हैं ना। नहीं तो ये हदीस तो बहुत लंबी आ रही है, ये हदीस लंबी। 2 बजे तक खत्म करना है ना। हाँ नमाज भी पढ़नी है ना, क्योंकि हम 12:50 पे शुरू कर दिया था ना। तो चले हम इसको देखते हैं, इस तरह देखते हैं हम, चले हम देखते हैं। चले बहुत कुछ है करने को, कर लेते हैं। अच्छा अब जो हमने ये अहम बातें हमने इससे सीखी, हमने हदीस नंबर कहाँ से शुरू किया था? 418, ठीक है, 418 से हमने शुरू किया, 419, 420 और 421 किया। नहीं ये तो हमने सिर्फ बाप था ना। हाँ ठीक है चले। तो इंसान की असल बड़ाई क्या है? तकवा है, इल्म और फजल की वजह से। तकवा होगा, इल्म होगा और फजल होगा, उसकी वजह से होगा। तो इल्म का हरीस होना चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए जैसे आप लोग जमा हो जाती है, रोज़ हरीस होना चाहिए ना, मिलना चाहिए। और जिस दिन हमारी क्लास ना हो तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। तो इस तरह की कैफियत होना चाहिए। और फिर अमल भी, अमल के लिए कर रहे हैं ना हम। अरबिक क्यों सीख रहे हैं कि कुरान हमें समझ में आया, कुरान समझ में आ गया तो अमल हमारे अच्छे होंगे। सबसे अच्छा जो है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है कि हमें इखलास से नियत होनी चाहिए कि सिर्फ अल्लाह के लिए सीख रहे हैं। और सीख के क्या करेंगे? अमल करेंगे, हमारे अल्लाह को राज़ी करेंगे। दुनियावी मालो दौलत में आगे बढ़ने की कोशिश की बजाय इल्म में आगे बढ़ने की तगोदो करनी चाहिए, सही करनी चाहिए, जहद और कोशिश करनी चाहिए। और हमने हदीस नंबर 418 में पढ़ा और 417 में भी पढ़ा कि किसी की ज़मीन पर नाहक कब्जा करने से बचना ज़रूरी है, वरना आखिरत में 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। उसको बहुत डिटेल में हमने समझ लिया था। और अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह वालों को, तकवा वालों को नाहक नहीं सताना चाहिए, वरना अल्लाह खुद इंतकाम लेगा। और हज़रत सईद की ये हदीस वाली रिवायत में हमने देख लिया कि उन पे उस औरत ने गलत इल्ज़ाम लगाया, नाबीना भी हुई और कत्ल भी हुई, घर में हुई, ठीक है, सही है ना। उसका क्या अंजाम वो आपने देखा, क्योंकि वो अल्लाह वाले थे, अशरा मुबशरा में से थे। उन पे ज़मीन का कि तुमने मेरी ज़मीन पे छीन लिए ना। तो दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचने के लिए किसी पर नाहक इल्ज़ाम ना लगाया जाए, वरना दुनिया में भी नुकसान होगा
اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی جیسے اس عورت کی ہوئی. اچھا، بہت محتاط طریقے سے زبان کا استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر دین والوں کے بارے میں بلا تحقیق کوئی بات نہ کی جائے. ٹھیک ہے. ستاروں کی تخلیق کے 3 مقاصد یہ ہے: آسمان کی زینت کے لیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تو آسمان ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے ستاروں کی آ رہی ہوتی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، جیسے کہ ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں. اسی کو دیکھ کے ہم نے دوپٹے ایسے بنائے ہوئے ہیں، ہماری بھی چیزوں کو ہم نے بنایا ہوا ہے نا. تو اور ہم چاند ستاروں سے مثالیں بھی دیتے ہیں. اور جو ہے آپ نے پڑھا تھا بدء الخلق میں ہی جنت کے اس سے پڑھا تھا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے جی کیسا ہوگا؟ پہلا گروہ تو چاند کے روشن ہوں گے چہرے، اور دوسرا ستاروں کی طرح. جی بالکل. تو دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا، پہلا گروہ چاند کی طرح. اللہ ہمیں پہلے گروہ میں سے بنا دے، ہر چیز میں اولون سابقون اور اولون بنا دے نا، اللہ تعالیٰ سابقون بنا دے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے جیسے وہ اوپر جاتے ہیں، وہ سنگن لینا چاہتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. تو بس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں، اور راستوں کی نشاندہی کی علامت کے طور پہ اس کے علاوہ ہاروسکوپ ہے اور زوڈیک سائن سے سب معلوم کرنا، اور نجومی کے پاس جانا، قسمتوں کا حال معلوم کرنا، آفتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، ملکوں پر لڑائیاں ہوں گی اور جو ہے اثر پڑے گا. یہ سارا خبط، انہوں نے اس کو خبط کہا نا کہ یہ تو خبط ہے انسان کا، اس کو انہوں نے خبط بیان کیا ہے. اور ستارے تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہم اپنے مسخر ہے، اللہ کے حکم سے کام کر رہی ہے نا سب کچھ. تو یہ جو ہے ہمیں اس طرح کوئی ایسی چیز اصل نہیں. اصل غور و فکر وہ ہے جس کے نتائج درست ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے قابل نہیں ہیں. اس ستاروں کا جب آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ ستاروں کو پوچھتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم جو ستاروں کو پوچھتی ہے، تو انہوں نے غور و فکر شروع کیا. ستاروں کی پجاری تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ستارے الہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ڈوب جاتے ہیں، صبح کے وقت تو چاند کی وسعت ختم ہو جاتا ہے، اور سورج کو دیکھا تو وہ سورج بھی ڈوب ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. تو کائنات میں غور و فکر کرنے اس سے کیا ہوتا ہے کہ درست نتائج نکلتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا تھا، یہ نتیجہ نکالا کہ ستارے پرستش کے قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے کتنی نشانیاں ہوتی ہیں، آیتیں کتنی آیتیں ہوتی ہیں؟ آیت کونی کیا ہوتی ہے؟ اور آیت شرعی جو احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو کائنات کی ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، اس کی اجازت سے ہی کام کرتی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا ان کائنات کی تخلیق ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کی جو یہ تخلیق ہے وہ اللہ کے حکم سے مسخر ہوئی ہے، تو ان کو دیکھ کے ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس کے کتنے مطیع و فرما بردار ہیں. نہ ان کے پاس تو دماغ ہے نہ ذہن ہے، اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے دماغ لے کے اشرف المخلوقات بنایا. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اللہ کی کتنے اوبیڈینٹ ہیں، کتنے مطیع و فرما بردار ہیں، اور کتنا اللہ کی مان کے ہم چل رہے ہیں نا. تو عربک شروع کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، عربک شروع کر دیتے ہیں. چلیں یہ لے لینا جی کیا ہے. تو اس سیشن کو ہم ختم کر دیں اور ہم عربک شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. 2 پیج. ہاں چلیں. وآخر دعوانا، ہم آن لائن بھی دوبارہ جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وعلى
अच्छा चले, आप मुझे जो है ना बताती जाएं क्या क्या ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा था, बताएं। असली हमजा और बसरी हमजा पढ़ा। जी बिल्कुल।